لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد. آگے باب ہے باب بیع الحطب والکلاہ. باب اس بیان میں کہ لکڑی اور گھاس کا بیچنا. لکڑی آپ جانتے ہیں, گھاس آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان کا بزنس شروع کر دے, بیچنا شروع کر دے, تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. حدیث نمبر 2373 عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ عَبُلًا فَيَأْخُذَكُمْ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ, کہ اگر تم میں سے کوئی رسی لائے اور لکڑیوں کا گٹھر بنا کر لائے, فَيَبِيَّ, پھر اس کو بیچے, فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, پھر اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اس کی عزت کو محفوظ کر دے. حدیث سے بات جو سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ آدمی کو بزنس کرنا چاہیے, تجارت, اور چاہے وہ چھوٹے ہی پیمانے پر ہو. جتنے بڑے بڑے تاجر آپ کو نظر آتے ہیں وہ اچانک بڑے نہیں بن جاتے. آپ ان کی شروع کی لائف دیکھیں گے نا تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوگی اس بزنس کے پیچھے جو بڑا بزنس بن چکا ہے. تو کہنا یہ چاہتے آدمی بزنس کرے, اس کے لیے چاہے وہ لکڑیوں کا بزنس شروع کر دے, جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹے اور لا کر بازار میں بیچے یا جہاں بھی بیچتا ہو, یہ کام بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے بزنس کے لیے. تو بزنس پر ابھار گیا اور مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین اس بزنس کے ذریعہ, اس تجارت کے ذریعہ اس کی عزت کو محفوظ کر دے. ہوگا یہ کہ دیکھیں آدمی جب روزی روٹی کے تعلق سے پریشان ہوتا ہے نا, اور اس کے پاس جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے, جو ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے. اور یہ بیماری جس کو ایک بار لگ جاتی ہے تو نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہ آدمی جو سماج میں دوسروں کے آگے پھیلانے والا بن گیا. پھیلانے والا مطلب اپنی ذات کے لیے سوال کرنا شروع کر دیا. ایک کوئی آدمی مسجد کا چندہ کرے, پروگرام کا چندہ کرے, کسی دوسرے کے لیے کہے تو ایک الگ میٹر ہے. اپنی ذاتی ضرورت کے لیے وہ سوال کرنا شروع کر دیا تو یہ بندہ وہ ہوتا ہے نا, پھر وہ سر اٹھا کر سماج میں جینے کے لائق نہیں رہتا ہے. اس کی زندگی کی پوری رونق ختم ہو جاتی ہے. وہ کبھی بھی آپ کو دیکھو گے خوش خرم خوش مزاج نہیں رہے گا. وہ جہاں بھی رہے گا سر لڑکا کے بیٹھا رہے گا. کیوں؟ سماج میں اپنے آپ کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں ہے کہ سر اٹھا کے کسی سے بات کرے. کیونکہ جہاں بھی کوئی بات کرے گا اس کے دماغ میں آئے گا 7 مہینے ان سے ایک بار اپنی ذات کے لیے سوال کرے, وہی اس کا نفس بڑھ جائے گا, دب جائے گا, اس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. تو یہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ایک ذلیل کام ہے, یعنی آدمی کو ذلت میں ڈھکیل دے گی. اس لیے آپ دیکھیں اسلام میں مکمل پابندی تو نہیں رکھی گئی ہے, لیکن مانگنے کی جو کنڈیشن رکھی وہ بڑا سخت ہے. اور اس کنڈیشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے مانگنے والے آپ کو دنیا میں مسلمان نظر آتے ہیں 95% سب فراہم ہو گئے. اس میں 2-4% ہی ہوں گے جو حقیقت میں اس کنڈیشن کو اتر رہا ہے اور ان کے لیے جائز ہے کہ وہ سوال کریں. یہ ایک ذلت کام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ابھارا ہے کہ یہ کام, اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کی زندگی وہ دوسروں کے آگے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی سوال نہیں کرتے. بھوکا رہنا پسند ان کو تھا, ایک جوڑے میں گزار لیتے تھے اور چھپر ڈال کر کے اپنی زندگی وہ مکان میں بسر کر لیتے تھے, لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی سوال نہیں کرتے تھے. اور خاص طور پر جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں نا, ان کو تو اور احتیاط رکھنا چاہیے کہ کسی کے آگے اپنی ذات کے لیے سوال کریں, کیونکہ پھر ان سے دعوت کا کام نہیں ہوگا. پھر ان سے وہ بات ہوگی جس سے عوام خوش ہوئے اور پھر وہ عوام میں سے کسی فرد کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیں اور پھر وہ خوش کر دیں. پھر یہی جان کا بن جائے گا. وہ آپ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے کہ
ہو جائیں، سماج کے لوگ نہ ایسی بات کیوں نہیں کریں، کیونکہ ان کا یہ ہوگا نا ایگزام میں کسی کی ضرورت بیٹھی ہوئی ہوگی، تو جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تو اور ضروری ہے، کتنے بھی مشکل وہ پڑ جائیں ان کے لیے بالکل مناسب نہیں اپنی ذات کے لیے وہ دوسرے سے سوال کریں، کیونکہ پھر وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی آگے ہے خیر من ان یسأل الناس اوتیا امنیہ، یعنی یہ کام کرنا یہ بہتر ہے، کیا جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹے گٹھر بنائے بازار میں لا کے بیچے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کبھی اس کو مل بھی جائے گا اور کبھی نٹ بھی دیا جائے گا، یہی تو ہوتا ہے، ہاتھ پھیلاتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنا مشکل کام برداشت کرنا ٹھیک ہے لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اور اس کے پیچھے جو راز ہے جو حکمت ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو کبھی بھی آدمی کو یہ تو مانگنے کی بات تو چھوڑو، آدمی کو ہمیشہ خوددار رہنا چاہیے، کبھی لالچ میں دل کے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ صاحب فلاں صاحب کچھ ہمیں ہدیہ دے دیں گفٹ دے دیں نا تو میری بات بن جائے، ایسی لالچ بھی نہیں، ٹھیک ہے اگر کوئی دے دیا کوئی بات نہیں ہے، اسلام جائز رکھتا ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ لالچ کی بھی طرف دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ صاحب فلاں صاحب بہت پیسے والے، کاش اگر وہ 2-4 ہزار میرے کو دے دیتے نا تو میرا یہ کام بن جاتا، یہ لالچ بھی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ لالچ آ گئی نا پھر وہ دھیرے دھیرے راستہ اسی غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ تو صدی سے بلا سے کہ تجارت کرو، اور حقیقت میں آدمی کو دنیا کے اندر کچھ کرنا ہے تو نوکری سے کبھی نہیں کر سکتا، میں بار آئی کہتا ہوں تجارت کرو، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو کچھ بھی کرو، ٹھیلے لگا کر ٹماٹر بیچو مگر تجارت کرو، کیونکہ اسے ٹھیلے سے آپ ایک دن گاڑی والا بن جائیں گے، اور نوکری میں کبھی بھی آپ اچھال نہیں مار سکتے، وہ گنی روٹی گنو بیوٹی آئے گی آپ کا گزارا ہو جائے گا، اور جب آپ تجارت بنیں گے پیسے والے بنیں گے نا تو اپنی بھی ضرورت آسانی کے ساتھ پوری کر لیں گے اور دوسروں کے بھی کام آئیں گے، پھر آپ ہاتھ نیچے رکھنے والے نہیں ہوں گے، پھر آپ کام کیوں رہیں گے، یعنی دینے والے آپ بنیں گے اور لینے والے آپ نہیں بنیں گے، پھر آپ کی زندگی میں رونق بھی آئے گا، خوش خرم بھی رہیں گے، خوش مزاج بھی رہیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا منہ لٹکا کے بیٹھ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام میں حدیث میں ابھارا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے وہ کتنا مشکل کام کرے لیکن دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔